السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خلیل اعظم ہے اور میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں۔ میں آج آپ کو ایک کیس جس کو ہم ڈاکٹری کے لینگویج میں اور سائیکائٹری کے لینگویج میں پیرانوئڈ شیزوفرینیا یا شیزوفرینیا کی بیماری کہتے ہیں، اس کا ایک کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کے اندر یہی پیرانوئڈ شیزوفرینیا اس کے سمٹمز کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم کیسے ہمارے کلچر کے اندر اس کیس کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے حالات کے مطابق اور ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق اس کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ جو پیشنٹ میرے پاس آیا وہ تقریباً 8 سال سے اس بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ بتا رہا تھا کہ اس کو 8 سال پہلے آوازیں آنا شروع ہوئی، اور وہ آوازیں 2 حمزات کی تھی۔ حمزات سے مراد یعنی ان کو اسپرٹس تھے یا جنات تھے، ان کے خیال میں وہ ان جنات کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اور یہ جو میرا مریض ہے وہ گراج میں کام کرتا تھا اور اس کی اپنا ایک اسپیئر پارٹس کا دکان تھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان حمزات نے اور ان اسپرٹس نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اپنے کاروبار کو ترک کر دے، جس کی وجہ سے مسلسل دھمکیوں کی وجہ سے اور ذہنی دماغ میں اور کانوں میں مسلسل آوازوں کی وجہ سے وہ اس بات پہ مجبور ہوا کہ وہ اس حمزات کے یا جنات کے زیر سایہ انہوں نے وہ اپنی دکان بند کر دی، جس کی وجہ سے وہ مکمل بے روزگار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری بیوی تھی اور وہ پریگننٹ تھی، اور مجھے پتہ چلا کہ میری ایک بیٹی اس دنیا میں آ رہی ہے 6 ماہ کے بعد۔ تو اس کو لگا کہ وہ جو بیٹی ہے وہ بھی ان کے سائے کے اندر آ چکی ہے، اور ان حمزات نے اور جنات نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس بیٹی کو یا مار دیں یا اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جو ہی یہ بیٹی دنیا میں آئے گی تو وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا بلکہ کسی کے حوالے کر دے گا یا اس کو مار دے گا۔ اپنی بیوی کو انہوں نے مجبور کیا۔ بیوی نے جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اپنے کسی اور ایک رشتہ دار کو دے دی جن کی بیٹیاں نہیں، تو وہ بچی تو ان کی ایک اور رشتہ دار کو مل گئی۔ اور اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ان کو یہ لگا کہ ابھی بیٹی لینے کے بعد اور کاروبار چھیننے کے بعد ابھی یہ جنات یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میری بیوی کو بھی لے لیں، اور وہ میری بیوی کو لینے کے سازش کر رہے تھے، اور وہ میری بیوی کے ساتھ کو مجھ سے چھیننے کے اور اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ایک علامات تھے جو پیشنٹ بتا رہا تھا، اور ظاہر ہے جن لوگوں کو وہ بتا رہا تھا تو وہ ان کو اس کی ایویڈنس یہ دے رہا تھا کہ مجھے ان کی آوازیں سنائی دیتی ہے، اور یا مجھے ان چیزوں کی ان مخلوق کی شکل بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو پھر یہ سارے ٹیسٹ بھی کر چکا تھا، اور ان کا جو پیشنٹ کا جو سی ٹی اسکین برین تھا وہ بھی نارمل تھا، اور سی ٹی اسکین کرنے کے بعد تو ان کا والد بھی ان سے کہتا تھا کہ آپ ڈرامہ رچا رہے ہیں، یا پھر یہ آپ کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے کیونکہ آپ کی سارے ٹیسٹ نارمل ہوتی ہیں، جو کہ عموماً ان کے اس قسم کی بیماریوں میں نارمل آتی ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علامات پیشنٹ کو جو آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کو شیزوفرینیا یا اسکیزوفرینیا کے اندر ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے، اور یہ ایکسپیرینسز ہیں۔ پھر ایک ان کو یہ جو دوسرے علامات وہ ہوتے، فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بھی پوزیس ہو چکی ہے، اور ان کی بیٹی بھی اس کے کنٹرول میں آ چکی ہے، اور وہ پیشنٹ اور اس کی فیملی مکمل طور پر ان جنات کے اور حمزات کے زیر سایہ ہے اور کنٹرول میں ہے، اور وہ ان کی فیملی کے مکمل طور پر اپنے قبضے کے اندر لا چکے۔ تو اس چیز کو ہم اسکیزوفرینیا کے لینگویج میں یا بیماری کے لینگویج میں ڈیلیوژنز آف کنٹرول کہتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سب کچھ، آپ کا دماغ، آپ کا سب کچھ کسی اور طاقت کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیشنٹ کو اپنی بیوی کے متعلق بھی ڈر محسوس ہونے لگا کہ ابھی اس کی بیوی بھی وہ جنات کے ساتھ یا حمزات کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس چیز کو پیرانوئڈ ڈیلیوژنز اور ڈیلیوژنز آف انفیڈیلٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ علامات ہیں جو کہ ہم اسکیزوفرینیا کے مریضوں میں دیکھتے ہیں، اور سائیکائٹری کی کتابوں میں ان علامات کا ذکر ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ جنات کا اور ان چیزوں کا ذکر بہت کیا جاتا ہے، تو ان علامات، یہ جو علامات ہیں وہی اسکیزوفرینیا کے علامات، وہ ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر ہماری ٹریڈیشنل بیلیف کی طرح اور ہمارے سمبل سسٹم، جو ہمارا سمبل سسٹم ہے، اور جو سوسائٹی میں جس طرح انسان بچپن سے جو چیزیں سیکھتا ہے اسی کے فارم میں آتا ہے۔ تو ہر وہ جو علامت ان پیشنٹ کے اوپر آتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ وہ جو حمزات ہیں وہی یہ سارے کانسپیریسی کر رہے ہیں، وہی یہ سازش کر رہے ہیں، اور پیشنٹ کی زندگی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور پیشنٹ تو ابھی انتہائی اس جگہ پر آ چکا تھا کہ وہ کہتا ہے میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے
इन मखलूक़ात ने मुझे और मेरी फैमिली को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। मेरे कारोबार को मुझसे छीन लिया है, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है, और मैं और अभी मेरी बीवी भी मैं से लेना चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने इसका इलाज शुरू किया और ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली ये केयरर्स, पेशेंट और उनके केयरर्स के लिए और उन डॉक्टर्स के लिए जो उनको डील करते हैं, वो ये कि हमने पेशेंट्स के उनके बिलीफ को चैलेंज नहीं करना होता, बल्कि हमने पेशेंट्स के उस बिलीफ से हेल्प लेनी होती है और पेशेंट्स को उनके बिलीफ के मुताबिक और उनकी एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने मैनेज करना होता है। यानी मॉडर्न मेडिसिन को और जो ट्रेडिशनल सिंबल सिस्टम है, ट्रेडिशनल जो डिस्क्रिप्शन है पेशेंट्स का, उनको मिलाकर हमने पेशेंट्स को हेल्प करना होता है। इसके ऊपर पेशेंट्स ने ये भी बताया कि उनकी फैमिली भी बहुत तंग कर रही है और वो कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि उनकी टेस्टें साफ आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस किस्म के मरीजों की टेस्टें साफ होती हैं, उनका सीटी ब्रेन भी नॉर्मल होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उनको बीमारी नहीं है। सीटी स्कैन नॉर्मल होता है लेकिन उनको फिर भी बीमारी होती है। तो इन मरीजों को उनके अलामात के हिसाब से, उनके ट्रेडिशनल समझ बूझ के मुताबिक, इनके जहनी, मजहबी और जो रिवायती अकायद है उनके मुताबिक हमने उनकी ट्रीटमेंट को प्लान करना होता है और हमने इनको मेडिसिन के साथ साथ उस लिहाज से साइकोथेरेपी भी करनी होती है। तो ये एक ज़बरदस्त हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें और सिर्फ टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पे न जाएं, बल्कि हम उसको अपने कल्चरल मिलियू के अंदर, हम अपने कल्चरल रियलिटीज़ के साथ उसको जोड़ लें और यहाँ के हमारे जो लोकल ट्रेडिशन, यहाँ के हालात के मुताबिक पेशेंट्स को ट्रीट करें। और मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं उनको ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक डिवाइस करूं जिसमें जो पेशेंट और उनकी फैमिली और उनकी जो रिलीजियोसिटी होती है उसके मुताबिक उनको एक्सेप्टेबल हो और वो उनको ट्रीटमेंट में मदद करें। तो ये अमूमन बहुत साजगार और मददगार साबित होती है। थैंक यू वेरी मच।